بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے توبہ اور اس کی اہمیت اور فضائل کے بارے میں۔ ایسے پرفتن حالات میں کہ ارتکاب گناہ بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہو اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آن پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے، جیسا کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جبکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، توبہ کی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابرین امت رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس کے بارے میں ترغیبی کلام ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا سامان بھی موجود ہو، تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کھونٹی یعنی قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، یعنی گویا مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے کہ گھوڑا کبھی اچھلتا کودتا ہے پھر اپنی کھونٹی کے پاس لوٹ آتا ہے، چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے،
تو تم اپنے کھانے پر پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو۔ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ شیخ فضیل بن ایاز علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا، اور میرے دوستوں کو یہ وعید سناؤ، یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں، یعنی سب مستحق سزا ہوں گے۔ شیخ طلق بن حبیب علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہر بندہ جب اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔ دوستو، تائب ہونے والے خوش نصیب کو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دیگر فضائل بھی حاصل ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کروائے مسلمانوں، سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والے کو۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ توبہ کرنے والا رحمت الہی عز و جل کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ برائیوں کا نیکیوں میں تبدیل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے اور ان کے جنت میں داخلے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اے رب تیری رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلنے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اے ہمارے رب۔ پیارے دوستو، توبہ کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں اور ان کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس وجہ سے انسان ٹال مٹول کرتا ہے، لیکن ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ہے گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ یہ تاخیر سے وقوع پذیر ہونے والی چیز کی نسبت فوری طور پر حاصل ہونے والی شے کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا زنا کرنے والا اس سے فوری طور پر حاصل ہونے والی لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کی اخروی سزا کے بارے میں سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دوستو، ایسا شخص غور کرے کہ اگرچہ یہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل سہی، لیکن ہیں تو یقینی۔ کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہیں جنہیں میں مستقبل میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔
مثلاً کوئی غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہیں دل کا مرض ہے، لہٰذا چکنائی والی چیزیں مثلاً پراٹھا پکوڑے وغیرہ کھانا بالکل چھوڑ دے ورنہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، تو میں محض ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کر کے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے ان اشیاء کو ان کی تمام تر لذتوں کے باوجود چھوڑ دیتا ہوں، تو کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ میں نے ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا، لیکن تمام کائنات کے خالق اللہ کے وعدہ عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کیا، ان کو چھوڑا نہیں۔ اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے ان تمام تر رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری وجہ ہے دوستو دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہونا۔ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلاً زنا، شراب نوشی، بدنگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم بینی وغیرہ کی لذت کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان گناہوں کے بغیر اسے اپنی زندگی بہت اداس اور ویران محسوس ہوتی ہے، یوں وہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ لیکن اس کا حل بھی ہے۔ اس قسم کی صورتحال سے دو چار شخص اس طرح سوچ و بچار کرے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنتوں کی نعمتوں سے محرومی کیسے گوارا کروں گا؟ جب میں صبر کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی تکلیف کس طرح برداشت کروں گا؟ ان گناہوں میں لذت یقیناً ہے، لیکن ان کا انجام طویل غم کا سبب ہے۔ جیسا کہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا، کبھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت جاتی رہے گی لیکن گناہ تمہارے ذمہ باقی رہ جائے گا، اور کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک نہ کرو، نیکی کو چھوڑو نہ، کیونکہ مشقت کا اثر ختم ہو جائے گا لیکن نیکی تمہارے نامہ اعمال میں محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے یہ تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جب ایسا شخص نیکیوں کی وجہ سے حاصل ہونے والے سکون قلب کو ملاحظہ کرے گا تو گناہوں کی لذت کو بھول جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص جسے دال بڑی پسند تھی اور وہ کسی دوسرے کھانے حتیٰ کہ گوشت کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا، اس کا دوست اسے مرغی کھانے کی دعوت دیتا لیکن وہ یہ کہہ کر اس دعوت کو ٹھکرا دیتا کہ اس دال میں جو لذت ہے کسی اور کھانے میں کہاں۔ آخر کار ایک دن جب اس کے دوست نے اسے مرغی کھانے کی دعوت دی تو اس نے سوچا کہ آج مرغی بھی کھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اور مرغی کھانے لگا۔ جب اس نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو اسے اتنی لذت محسوس ہوئی کہ اپنی پسندیدہ دال کو بھول گیا اور کہنے لگا، ہٹاؤ اس دال کو، اب میں مرغی ہی کھایا کروں گا۔ بلا تشبیہ جب تک کوئی شخص محض گناہوں کی لذت میں مبتلا اور نیکیوں کے سکون سے ناآشنا ہوتا ہے اسے یہ گناہ ہی رونق زندگی محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب اسے نیکیوں کا نور حاصل ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں کی لذتوں کو بھول جاتا ہے اور نیکیوں کے ذریعے سکون قلب کا متلاشی ہو جاتا ہے، یعنی دل کے سکون کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تیسری وجہ ہے طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید۔ توبہ میں تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، یا ابھی تم جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا۔ چنانچہ یہ عقل مند نفس و شیطان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے توبہ سے محروم رہتا ہے۔ لیکن اس کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو۔ ایسے شخص کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ جب موت کا آنا یقینی ہے اور مجھے اپنی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں تو توبہ جیسی سعادت کو کل پر موقوف کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل اس کی عادت پختہ ہو جانے پر میں اس سے اپنا دامن کس طرح بچاؤں گا؟ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت کہ میں بڑھاپے میں پہنچ پاؤں گا یا نوکری سے ریٹائر ہونے تک میں زندہ رہوں گا۔ حدیث میں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ پھر موت تو کسی خاص عمر کی پابند نہیں ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھیڑ عمر، یہ بلا امتیاز سب کو زندگی کی رونقوں کے بیچ سے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت آ جائے تو کوئی خوشیاں، کوئی غم، کوئی مصروفیات،
کسی قسم کے ادھورے کام اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ایک دن مجھے بھی موت آئے گی اور مجھے زیر زمین دفن ہونا پڑے گا۔ اگر میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو مجھے کتنی حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ابھی مہلت میسر ہے، لہٰذا مجھے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی وجہ رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جب انہیں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی جائے تو اس قسم کے جملے بول کر لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں، اسی طرح قہار اور جبار ہونا بھی رب عز و جل کی صفات ہیں۔ اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی عز و جل کا شکار ہوں اور جہنم میں بھی جائیں، لیکن آپ پر رحمت الہی عز و جل کی چھما چھم برسات ہو اور آپ کو داخل جنت کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابرین کا ایک طرز عمل ملاحظہ کیجیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ یعنی جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا، اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ یعنی جنت میں داخلے سے محروم رہ جانے والا میں نہ ہوں۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا۔ دیانتداری سے سوچئے کہ رحمت الہی پر اس قدر یقین کا اظہار کہیں سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا یقین اتنا ہی کامل ہے تو کیا آپ اپنا تمام مال و دولت گھر بار غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس بات کے منتظر ہونے کے تیار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے آپ کو زمین میں مدفون خزانے کا پتہ بتا دے، یا ڈاکوؤں کی آمد کی اطلاع ہونے پر آپ اپنے گھر میں موجود تمام روپیہ اور زیورات یہ سوچ کر صحن میں ڈھیر کر دینے کی ہمت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ڈاکوؤں کو اس کی طرف سے غافل کر دے یا انہیں اندھا کر دے اور اس طرح آپ لٹ جانے سے محفوظ رہیں گے؟ اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہو تو اب آپ کا یقین کامل کہاں رخصت ہو گیا؟ خدارا نفس و شیطان کے دھوکے سے اپنی جان چھڑائیے کہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مغفرت کا امیدوار بننے والے کو حدیث نبوی میں احمق قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے، جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، سورہ زلزال کی یہ آیت ہے، تو جو ایک ذرا بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرا بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ امید واسق ہے کہ اس نہج پر سوچنے کی برکت سے بہت جلد توبہ کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ پانچویں وجہ ہے بعد توبہ استقامت نہ ملنے کا خوف۔ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ بعد توبہ گناہوں سے بچ پائیں گے یا نہیں، اس لیے توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا حل بھی دوستو یہ ہے کہ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب العالمین کی ہے۔ اگر ارتکاب گناہ سے محفوظ رہنا نہ بھی نصیب ہوا تو بھی کم از کم گزشتہ گناہوں سے تو جان چھوٹ جائے گی، اور سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا معمولی بات نہیں۔
اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پھر خلوص توبہ کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتو، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب اللہ عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا، بخش دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ اے فرشتو، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے اور پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتو، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ دوستو، چھٹی وجہ ہے کثرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جانا۔ بعض لوگ بدقسمتی سے طویل عرصے تک بڑے بڑے گناہوں مثلاً چوری، قتل، ڈاکے، دہشت گردی وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد تجھے معافی نہیں ملنے والی، یا اب تیری بخشش ہونا مشکل ہے۔ علم دین سے محروم یہ افراد مایوسی کا شکار ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو جاتے ہیں اور توبہ سے محروم